میرا خیال ہے یہ پہلے اس کے اوپر جو میں نے بات کی ہے اس سے ریلیٹڈ سوال ہی ہے. تو دیکھیں، میں نے پہلے بھی پچھلے سوال کے کلوزنگ میں یہ بات کی کہ ہاں، اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، لیابدون تک سمجھیں، بندگی تک سمجھیں، تو ساری دنیا کے ہر انسان کا مقصد ایک ہی ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 165 جون سی ہے، وہ آگے کی بات بتاتی ہے کہ یہ تو آپ کا اگری ہو گیا. اب سوال اٹھتا ہے کہ مقصد اس کو آگے کیسے چلاؤں. تو وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقصد ایک ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے راستے فرق ہیں. جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مکینک ہے، بیکری والا ہے، بزنس مین ہے، ایئر لائنر ہے، پائلٹ ہے، فوجی ہے، پولیس والا ہے. ہر شخص کا مقصد اینڈ یہی ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کی انفورسمنٹ. اب یہ ہر ایک کا کام یہ ہے. اب یہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کو چنا کیسے جائے. تو وہ اس کے لیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 165 بڑا ایک کلیئر بات کرتی ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعضوں پہ درجات بلند کیے تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمائے. اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ عربی پڑھیں تو اس میں آخر میں آتاکم کا لفظ ہے. اب آتاکم کے معنی ہے کہ تاکہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ دیا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اشارہ ضرور موجود ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیسے سرو کرنا چاہیے. مثلا عطا کیا، اب یہ خالی گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ نہیں ہے. فرض کریں میں ایک سبربن ایریا میں ایک زمیندار فیملی میں پیدا ہوتا ہوں، میری نسلیں وہاں پہ ہیں، بہت زمینیں ہیں، فارمنگ کرتے رہے میرے والد صاحب، بہت عزت ہے، نام ہے. اچھا، اب مجھے عطا کیا، تو مجھے تو اللہ نے یہ عطا کیا ہے، وہ ایک جگہ، ایک شہر، ایک قصبہ، وہ والد صاحب، فارمنگ کا کلچر، ایگریکلچر لینڈ، وہ میرا اس کلاؤڈ جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں، جو میرے باپ نے عزت کمائی ہے. اب یہ اللہ کی عطات میں سے ہے، اللہ کی عنایتوں میں سے ہے جو اللہ نے مجھے دی. اب میں اگر یہ سوچوں کہ نہیں، میں نے تو جناب شہر میں جا کے ڈگری کرنی ہے اور امریکہ چلے جانا ہے، تو یہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کی ناشکری ہوگی. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بعضوں پہ درجات بلند کیے تاکہ میں آزماؤں ان چیزوں میں جو ان کو عطا کیے ہیں. دیٹ بائی اٹ سیلف از ٹیلنگ یو، یہ بات خود یہ بتا رہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میں سے سب کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے پیمانے پہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کا خاندان بڑا امیر ہے. لیکن خالی امیر ہونا یہ خاندان کی تو بات نہیں ہے. اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا ہے، اور جو آپ کو عطا کیا یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا. لا آف کاز اینڈ افیکٹ کو سمجھیے، اللہ کے نظام میں کچھ بھی ایسے نہیں ہو جاتا. اگر میرے دادا کوئی کام کرتے تھے، میرے والد صاحب نے کچھ کام کیا، مجھے وہ والد صاحب ملے، مجھے اماں ملی، یا میری اس طرح کی تربیت ہوئی، یہ سب عطا ہے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی عطا کی. اللہ نے مجھے اسی میں آزمانا ہے. اگر مجھے اللہ نے آواز دی ہے تو اللہ مجھے اس میں آزمائے گا کہ میں اس آواز کو اللہ کے دین کی سربلندی میں استعمال کرتا ہوں، یا میں اس آواز کو اوپر پرائز ٹیگ لگا کے کل کو اللہ کے دین کو توڑ کے گانا سنگر بن جاؤں.
واہیات گانے گا رہا ہوں. رب مجھے شکل دے دے اور بجائے اس کے کہ میں اس شکل کو استعمال کروں اور دیکھوں کہ میں اس شکل کے تھرو دین کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہوں, کہ اللہ نے مجھے ایک شکل دی ہے, لوگوں کو میری طرف سے اٹریکشن ہے, تو میں اس کو جناب لیبل لگا کے کسی کمپنی کے کمرشل میں آ جاؤں, تو میں اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو اللہ کے ہی دین کے اگینسٹ یوز کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اور اللہ نے مجھے آواز دی ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ نے مجھے وزڈم دی ہے, ایک اچھا خاندان دیا تھا, ایک بیک گراؤنڈ دی تھی, ایک فارمنگ کا کلچر دیا تھا, گاؤں میں عزت دی تھی, وغیرہ وغیرہ, اچھے استاد دیے تھے, کچھ نہ کچھ عطا کیا تھا. اور ایک حدیث ہے مشکات کی جو یہ کہتی ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اب یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں مین از ہیلپڈ ٹو ڈو واٹ ہی واز کریٹڈ فار. اب شاید میں نے اس کی اردو ٹھیک کی ہے, بندے کی اس کام میں مدد کی جائے گی جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اس کا مطلب ہے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو قرآن کی آیت اور وہ حدیث یہ سپورٹ کرتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کو لگے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کی ماں نے آپ کو اتنا پیار کیا, جب آپ کی ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا, بناؤ سنگار تھا, یا گھر کی کوئی اور چیز ایسی تھی جو روایات تھی, ٹریڈیشنز تھیں, جو آپ کی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا, گھر گرہستی آتی تھی, کچھ تو اللہ نے عنایت کیا. دنیا کے سٹینڈرڈ میں اس کی ویلیو آپ کو بتائی گئی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی طرف سے وہ ایک عطا ہے, عنایت ہے. تو وہ مقصد جو کامن ہے, اس مقصد کو اچیو کرنے کے طریقے ہم سب نے خود ڈھونڈنے ہیں, اینڈ ایک ہی ہے, راستے فرق ہیں. تو آپ جو مرضی شعبہ اپنائیں, اور شعبے کو اپنانے کا اشارہ آپ کی ذات کے اندر ہے. اور میں نے ایک سوال آیا تھا مجھے سیلف ڈسکوری کے حوالے سے کہ کیا اچھے مسلمان کے لیے سیلف ڈسکوری کرنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے سیلف ڈسکوری کیے بغیر, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اسی میں تو آزمانا ہے جو تمہیں دیا ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور ہی نہیں کیا تو پھر آپ تو آزمائے نہیں, آپ کو تو فیل ہو جائیں گے اس چیز میں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں, وہ شہروں کی دوڑ میں اپنے ماں باپ کا علاقہ چھوڑ کے جہاں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے, سلام کیے جاتے ہیں, فلانا دا پتر آ رہا ہے, وہ شہر کی آ کے لائن میں لگ جاتے ہیں. اب وہ گاؤں دیہات کی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نمبر ان بچوں کے اچھے آ جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اچھے کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے مل جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے شہر میں آ جاتے ہیں یا شہروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ گاؤں دیہات کا بچہ جو گاؤں کا تو جناب چیمپئن تھا, جو چوئی صاحب کا بچہ ہے جس کو جناب گاؤں میں اتنی عزت ملی ہوئی ہے, ملک صاحب کا پتر آ گیا جی, چوئی صاحب کا پتر آ گیا جی, جناب جٹ صاحب کا پتر آ گیا جی, فلانے کا پتر آ گیا, وہ بیچارہ گاؤں دیہات میں سب کو چھوڑتا ہے اور شہروں کے بنائے ہوئے کرائٹیریا میں آتا ہے. نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, وہ اس تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کرنا چاہتا ہے شہروں کے لوگوں کو دیکھ کے, جن کی بیک گراؤنڈ تھی, انگلش میں بولتے تھے, منہ ٹیڑھا کرتے تھے, ممی ڈیڈی کراؤڈ تھا. وہ بیچارہ اچھا خاصا لائق ہونے کے باوجود بھی اس اللہ کی عطا کی نعمت کو برا سمجھ کے جب لائن میں لگتا ہے اور شہروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے, تو وہ بالکل ایک تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے, اور نمبر 2 خود احساس کمتری میں آ جاتا ہے. وہ کسی کے 2 کنال کے ڈیفینس کے گھر میں جا کے یا کسی کے 6 کنال کے فارم ہاؤس میں جا کے وہ سمجھتا ہے اتنے امیر لوگ. اس بیچارے کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ تیرے باپ کے پاس جو قلعے ہیں, جو مربع ہیں, جو ایکڑوں کی زمین ہے, باغات ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے, کھلے چیز کی کیا ویلیو ہے. اس کو شہروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ٹریکٹر اچھا نہیں ہے, BMW ہونی چاہیے تھی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار 2 کنال کے گھر جو ہے وہ بہتر ہے, یہ سٹائل بہتر ہے, 4 گارڈ بار کھڑے ہیں, کہ یار تمہیں گارڈوں کی ضرورت نہ ہو, یہ بہتر ہے. تم 2 بندوں کو نوکری پہ ہائر کر کے سلوٹ مرواؤ گیٹ پہ کھڑے کر کے, جن کو تم تنخواہ دیتے ہو, یا تم باہر نکلو تو پورا گاؤں تمہیں سلام کرتا ہو, وہ بہتر ہے. تو یہ معاشرے نے نا عجیب و غریب ایک نا
جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے اس نے نا یونیورسل سٹینڈرڈ دے دیے ہیں. انہوں نے اپنا کامیابی کا ایک امیج بنا دیا ہے اور دنیا اس امیج میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس امیج میں فٹ ہونے کی کوشش میں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں, اللہ کو بھی ناراض کر کے ناشکری لے رہے ہیں. تو خدایا مت بھاگیں اپنے آپ کو, اپنا منہ لال نہ کیجئے, اللہ کی ناشکری مت کریں, ریفیوز کیجئے اس چیز کو کہ آپ نے دنیا کے اس چیز میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. آپ کی کامیابی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے مقصد میں کامیاب کر رہی ہے, اور جو مرضی اللہ نے آپ کو دیا اس کے اندر آپ کی کامیابی موجود ہے. کبھی کسی کام کو کم نہ سمجھیے گا. ایک فرض ہے, میرے پاس ایک شخص آیا پتوں کی سے. آپ کو پتہ ہے پتوں کی میں نرسری ہیں. اس کے والد صاحب کے پاس 30 40 50 سال سے اتنی بڑی نرسریاں ہیں, کیونکہ ہم شہروں میں رہ کے گھروں میں کیا 6 پودے لگا لیتے ہیں, 8 لگا لیتے ہیں, 20 لگا لیتے ہیں. میرے جیسا بندہ کریزی ہے درختوں پودوں کے لیے. وہ شخص دیکھ دیکھ کے وہ شہر چھوڑ کے وہ آگے, میں آتا جی شہر جانا جی. آپ مجھے بتائیں اس جگہ پہ اتنے بڑی باپ کی نرسری ہو, اس کا کام تو یہ تھا کہ اس عطا کی ہوئی کو اگلے لیول پہ لے جائے, اس میں کوئی نیا انوویشن لے کے آئے, کوئی کریٹیوٹی لے کے آئے, کوئی پلانٹیشن کو ڈفرنٹ کرے, کوئی ہوٹلز کے اندر, کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی لوگوں کے گھروں میں پھول جناب بھیجنا شروع کر دے, کوئی سروسز آفر کرے, اسی چیز کو بیس بنا کے اگلے لیول پہ لے جائے پڑھ لکھ کے. لیکن اگر وہ کہے جی میں نے نرسری چھوڑ کے میں کام ہی نہیں کرنا, میں تو جناب شہر جا کے انجینئر بننے لگا, تو انجینئر بن کر کے تو 50,000 60,000 تنخواہ لے کے کی کر لے گا وہ. یہ ایشو ہے. تو خدایا مت اللہ کو ناراض کیجئے, مت یہ دنیا کے بتائے ہوئے پیمانوں کے اوپر پاگلوں کی طرح بھاگیے. کوئی چیز کم نہیں ہے. اور عجیب و غریب قسم کے ہمارے پاس اب پڑھانے والے بھی ایسے آ چکے ہیں جو کہ خود شاید نہیں سمجھتے اور دنیا کو سٹینڈرڈائز ڈیفینیشن آف سکسیس کے پیچھے بھگا رہے ہیں. لوگ پاگل ہو رہے ہیں, تھک رہے ہیں, گر رہے ہیں, ناخوش ہیں, سیلف اسٹیم خراب ہوئی ہے, کیونکہ ہر بندہ وہ نہیں بن سکتا جو کوئی اور بن رہا ہے. لیکن آپ اپنے بہترین کاپی ضرور بن سکتے ہیں. جی ایسا میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے بارے میں اللہ نے جو عطا کی, سب سے پہلے یہ کوشچن رکھی ہے کہ اللہ نے جو عطا کی. تو اگر آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ پیرنٹس تو میں نے نہیں چنے, اللہ نے عطا کی ہے, یہ ماحول میں نے نہیں چنا, اللہ نے عطا کی ہے, میرے ٹیچر اللہ نے عطا کی ہے, یہ میری جو گرومنگ ہوئی ہے یہ اللہ نے عطا کی. اب کچھ چیزیں ہیں آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کمپیٹنس لرن کر لیتے ہیں, آپ نے کچھ ایکوائر کر لی, لیکن اس کا ماحول جو تھا وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا. آپ گاؤں میں رہے, آپ نے کچھ کمپیٹنسی لے لی. مثلا چاہے آپ کی فرض کریں آپ ایگریکلچر میں بھی تھے لیکن آپ نے ڈیری کا کام بھی سیکھ لیا, آپ کے پاس باغات بھی آپ نے کسی اور کے تھے اس کو دیکھ لیا. چاہے آپ کے اپنی فصل ہوتی تھی لیکن آپ کو باغات کا بھی پتہ ہے, آپ کو فارمنگ کا بھی پتہ ہے, آپ کو وہ ایگریکلچر کے جو ساری پیسٹیسائڈز اور ہربیسائڈز اور فرٹیلائزرز ہیں وہ بھی آپ کے دوست ہیں سارے, آپ کہیں نہ کہیں آپ کی طرف آتے رہے ہیں. تو ایک یہ ڈٹرمن کرنا کہ اللہ کی طرف سے کیا تھا اور آپ کو کیا بنانے کی, دنیا نے کیا بنانے کی کوشش کی ہے, یہ آپ کا کام ہے. اگر اس میں کہیں کانفلکٹ آ جائے تو, میری لائف کے اندر یہ کانفلکٹس بھرے ہوئے ہیں. میں ایک بے چین روح تھا, میں نے ڈفرینٹ شعبوں میں کام کیا, مجھے سکون نہیں ملتا تھا. میں نے آپ کو 14 سال کی عمر سے کام شروع کیا. مزے کی بات ہے جو اس وقت میں بیٹھا کام کر رہا ہوں, یہ کام میرا ایکسپیرینس ہے, یہ کام اللہ کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام نہ میں نے ایکوائر کیا نہ میری کمپیٹنس میں سے تھا, میرا تو کام کچھ اور تھا.
جتنا کام میں نے اپنے پیسوں سے سیکھا ہے وہ کام میں کرتا ہی نہیں. مزے کی بات یہ, جتنی میری ڈگریاں ہیں, میرے پاس اکنامکس کی ڈگری ہے, میرے پاس مینجمنٹ سے ہے, میرے پاس ایچ آر کی کوالیفیکیشنز ہیں, میں وہ کام ہی نہیں کر رہا. چینج مینجمنٹ کا میں ایکسپرٹ ہوں, میں وہ کام ہی نہیں اب کر رہا. یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ کا, اگر آپ اپنے آپ کو فری فلو میں چھوڑ دیں, اپنے نفسوں سے لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں, تو فری فلو کیا کرتا ہے, آپ وہیں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کی ڈیسٹنی ہوتی ہے, جو آپ کا بیسک نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے. وہ دنیا آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ نہیں تیرا دماغ خراب ہے, تو ڈاکٹری چھوڑ دے گا, نہیں تیرا دماغ خراب ہے, تم جناب باپ کی دکان چھوڑ دو گے, تیرا دماغ خراب ہے, تو یہ کام چھوڑ دے گا, اتنی ڈگری لی ہے. اور وہ شروع, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں فاضل صاحب اتنے پیسے آپ نے اس ڈگری پہ لگا دیے, آپ مینجمنٹ کنسلٹنٹ تھے, ٹاپر تھے جناب, گاڑیاں بی ایم ڈبلیو, 5 اسٹار ہوٹل, یہ وہ یہ دنیا کے ڈیفینیشن ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے. مجھے سکون اس وقت ملا ہے جب میں نے دنیا کی بات کرنا چھوڑی اور میں نے اپنے نیچرل انسٹنکٹ کے اوپر اپنے آپ کو اللہ کے فری فلو پہ چھوڑ دیا. تو یہ میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے بتائے ہوئے طریقے اور رب کے عطا کیے ہوئے طریقوں میں بہت فرق ہے.